لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفة حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بسخور الميدان أرضه والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية وآثار الجعفرية علوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية ونقاوة النقوية والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ. ایک صلوات پڑھ لیں. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک صلوات پڑھ لے بارے دیگر. بزرگان ملت ماتمداران سید الشہداء کربلا مسلسل مجلس سے ہیں، سلسلہ جاری و ساری ہے. 8 محرم، پتہ نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون زندہ رہے، کون اس دنیا سے چلا جائے. غم حسین یا آخری محرم سمجھ کر انسان کو اس طریقے سے منانا چاہیے جس طریقے سے احساس ہو کہ ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا ہے. آج کی شب اور کل کی شب یا آخری شب عزیزان محترم ہے. غریب حسین ہمارے یہاں مہمان بن کر آیا ہے اور کل کے بعد ہمارا امام اس دنیا سے چلا جائے گا، اور ہمارے یہاں سے مہمان نوازی تمام چیزیں عزیزان محترم جو ہم کر رہے ہیں بی بی فاطمہ زہرا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. 8 محرم ہے، ذکر عباس کے حوالے سے اور فضائل و مصائب غازی عباس کے حوالے سے جملے چل رہے ہیں. تو 4 باتیں عرض کی ہے میں نے. عباس اس شہنشاہ وفا کا نام ہے جسے حسین علی کا لاڈلا ہے، حسین کا برادر ہے، حسین کے لخت جگر ہے. جو آنکھ کو حسین کی جو آنکھوں کو سکون دے اسے عباس کہتے ہیں. جو زینب کی ڈھارس ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو کربلا کے شہیدوں 72 شہیدوں کی جو طاقت ہو اسے عباس کہتے ہیں. آسان نہیں عزیزان محترم غازی عباس کی شخصیت. میں ایک مرحلہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور تاریخ کا وہ سنہرا جملہ آپ کے سامنے رقم کرنا چاہتا ہوں. آپ سنیں. میرا سوال ہے آپ اچل پور کے تمام مومنین سے، آپ یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل کر کربلا کیوں آئے؟ اچل پور کے مومنوں ذرا جملہ سنیے گا. بزرگوں دعائیں چاہتا ہوں میں. سوال ہے آپ سے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر حج کو عمرے میں تبدیل کیا، حج کو عمرے میں بدلا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کربلا کی جانب روانہ ہوئے. کیوں؟ نوجوانوں علم لے کے یہاں سے اٹھنا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی پوچھے سوال کرے دشمن تم سے کہ حسین کے چاہنے والے ہو اتنا بتاؤ کہ امام حسین نے موقع حج پہ حج کو عمرے میں بدلا ہے اور کربلا روانہ ہو گئے. آخر مکہ میں وہ کون سا منظر پیش آ گیا تھا کہ حسین مجبور ہو گئے حج کو عمرے میں بدلنے کے لیے؟ سوال ہے نا. امام حسین حج کو عمرے میں بدلنے آخر کیوں؟ سوال عزیزان محترم. اس سوال کو جواب سن کر اپنے ذہن میں لے جانے کی کوشش کی. وجہ یہ تھی کہ جب یزید کو معلوم چلا کہ حسین کربلا مکہ کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں موجود ہیں. توجہ. حسین ایک صلوات پڑھے بآواز بلند مل کر. مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہیں، صبح سے پروگرام ہے، ایسا ایک صلوات ذرا پڑھے بآواز بلند. جو پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو اگر میری محنت نظر آئے تو میرا ساتھ دیجیے گا. کوئی نئی بات ہو تو توجہ چاہ رہا ہوں میں. سوال کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑ کر کربلا کی سمت بڑھے. کیوں؟
وجہ پس منظر ملاحظہ کر لیجئے، وجہ یہ تھی یزید کو معلوم چلا کہ حسین اپنے لشکر کے ساتھ مکہ کی سرزمین پر ہیں اور موقع حج پر ہیں۔ حج کے موقع پر امام حسین مکہ کی زمین پر ہیں۔ سنیں گے کیا کیا یزید نے، کیوں حسین نے حج کو عمرے میں بدلا ہے۔ توجہ ڈاکٹر صاحب، کیوں بدلا؟ نئی بات اگر ہو تو میرے ساتھ دیجیے گا۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جب یزید کو معلوم چلا کہ حسین مکہ کی سرزمین پر ہے اور حج کے موقع پہ ہیں، عام دنوں میں نہیں، حج کے موقع پہ ہیں، تو یزید نے 3 لشکر تیار کیے، 3 طرح کے لشکروں کو تیار کیا۔ آج ایک لشکر کو تیار کیا یزید نے شام سے، اور شام سے تیار کرنے کے بعد یہ تعلیم دی کہ تم مکہ جانا، اور مکہ جب حج کے دوران جب حسین طواف کرے تو حاجیوں کا لباس پہن کر اور طواف خانہ کعبہ کے دوران حسین کو قتل کر دینا۔ غور کیجئے گا ضرور، ایک لشکر یزید نے تیار کیا، اسے یہ تعلیم دی کہ تم حج کے موقع پر جب حسین طواف خانہ کعبہ کرے اسی دوران مجمع ہوگا، عرب کا مجمع ہوگا، انہیں مسلمانوں کے درمیان تم حسین کو قتل کر دینا۔ ایک گروہ آج روانہ کیا، مثلاً آج روانہ کیا، کل کا دن آیا دوسرا گروہ یزید نے تیار کیا۔ سنیے ڈاکٹر صاحب، دوسرا گروہ یزید نے تیار کیا، اسے یہ تعلیم دی کہ جو لشکر میں نے کل روانہ کیا ہے وہ جب دوران خانہ کعبہ حسین کو قتل کر دے تو تم ان کو قتل کر دینا۔ توجہ چاہ رہا ہوں نوجوانوں، تم انہیں قتل کر دینا۔ غور کیجئے کہ یزید کی پالیسی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ پہلا لشکر تیار کیا، آج روانہ کر رہا ہے کہ تم حسین کو قتل کرنا، دوسرا لشکر کل بھیج رہا ہے، اسے یہ تعلیم دی کہ جو حسین کو قتل کرے گا تم اسے قتل کر دینا۔ تیسرے دن تیسرے لشکر کو تیار کیا، انہیں مکہ روانہ کیا تعلیم دے کر کہ تمہارا یہ کام ہوگا کہ جب دوسرا لشکر پہلے والے گروہ کو قتل کر دے گا تو تم فضا میں آواز بلند کر دینا حسین قتل کر دیے گئے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، حسین بھی مارے جائیں گے، حسین کا قاتل بھی مارا جائے گا۔ یزید کی ذرا پالیسی ملاحظہ کیجیے گا، پہلا گروہ حسین کو قتل کرے گا، دوسرا گروہ پہلے گروہ کو قتل کرے گا، تیسرا گروہ مکہ کی سرزمین پہ یہ آواز بلند کر دے گا کہ حسین مارے گئے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے حسین کو مارا۔ جب یہ لشکر تیار ہو گئے، گروہ جب مکہ کی زمین پر پہنچا ہے، قسم خدا کی امام حسین ایسے نہیں اپنے اصحاب کو سلام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ کیوں؟ جب دوران خانہ کعبہ کا وقت ہوا، یہ حاجی دشمن امام حسین اسلامی لباس پہن کر خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے مشغول ہوئے، احرام میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں۔ اصحاب دوڑ کر امام حسین کے قریب آئے، امام حسین کے کان میں کہا کہ جو حاجی ہیں، جو احرام باندھے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنے احرام میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں۔ جب غازی عباس کو یہ معلوم چلا، عباس نے کہا کہ مولا آپ اگر اجازت دیں تو میں ان حاجیوں کو بتاؤں کہ تم کون لوگ ہو۔ اگر آپ اجازت دیں مولا تو میں انہیں بتاؤں کہ تم کون لوگ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر غازی عباس نے اجازت لے کر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے، سوار ہوئے، تاریخ اسلام میں نوجوانوں 2 ہی عجیب و غریب ممبر بنے ہیں۔ تاریخ اسلام میں 2 ہی عجیب و غریب ممبر بنے ہیں، یا تو ایک باپ کے لیے بنا ہے یا تو ایک بیٹے کے لیے۔ باپ کے لیے رسول نے اونٹوں کے کجاوے کا ممبر غدیر میں بنایا، اور رسول کے بیٹے نے علی کے بیٹے کے لیے خانہ کعبہ کو دو ہی تو عجیب و غریب ممبر بنے ہیں تاریخ اسلام میں، ایک باپ کے لیے بنا، ایک بیٹے کے لیے بنا۔
باپ کے لیے رسول نے غدیر خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاوے کا ممبر بنایا، پھر دوبارہ اسلام میں اونٹوں کے کجاوے کا ممبر نہیں بنا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، لوگ یاد رکھیں گے۔ تم غدیر کو بھول جاؤ، اونٹوں کے کجاوے کا کیا کرو گے؟ اور رسول نے کسی اور کے اونٹوں کے کجاوے کا ممبر نہیں بنایا تھا، انہی لوگوں کا بنایا تھا جو بھاگنے کے لیے آمادہ تھے۔ وقت مشکل کا پڑا جب تو بلایا کس کو، وقت مشکل کا پڑا جب تو بلایا کس کو، اپنے بستر پہ نبی نے سلایا کس کو، اپنے بستر پہ نبی نے سلایا کس کو، اپنا داماد زمانے میں بنایا کس کو، اپنے ہاتھوں پہ پیغمبر نے اٹھایا کس کو۔ دشمن دین تجھے حق کا ولی یاد نہیں، ارے بھاگنے والے تو یاد ہے، علی یاد نہیں۔ کیا بات ہے، سلوات پڑھے بآواز بدل مل کر۔ تاریخ اسلام میں دو ہی عجیب و غریب ممبر بنے ہیں، ایک رسول نے علی کے لیے بنایا ہے اور ایک رسول کے بیٹے نے علی کے بیٹے کے لیے بنایا ہے۔ خانہ کعبہ کو ممبر بنایا۔ وہ خطبہ غازی عباس کا نہیں پڑھوں گا، وقت بھی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا اس میں سے، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ خانہ کعبہ سامنے ہے، حاجیوں کا حاجی مسلمان حاجی ہیں، اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، خنجر بغل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے؟ حسین کو قتل کرنا۔ دو باتیں یاد نوجوان یاد کرنا۔ پہلی بات، یہ اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں ہے۔ تیسری بات یہ کہ اسلام کا لباس پہن کر کس کو قتل کرنا ہے؟ حسین کو نہیں، اسلام کو۔ غور کیجئے گا، اسلام کو یہ قتل کرنے آئے ہیں اسلام کے گھر میں، خدا کے گھر میں اسلام کو قتل کرنے یہ آئے ہیں۔ اصحاب نے اگر خبر دی، عباس نے کہا مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں بتاؤں کہ آپ کی اہمیت کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں، کون یہ ہیں اور آپ کون؟ کہا کہ اجازت ہے۔ خانہ کعبہ کے چھت پر سلونی کا بیٹا، خانہ کعبہ کی چھت پر علم کا مرکز، خانہ کعبہ کی چھت پر خطیب کا خطیب بیٹا، خانہ کعبہ کی چھت پہ خطیب کا خطیب بیٹا خانہ کعبہ کی چھت پر سوار، خانہ کعبہ کی چھت پر سامنے حسین تخت نشین ہے، یہ بیچ میں کعبہ، ذرا مدعی خانہ کعبہ کی چھت پر حسین، عباس سامنے حسین، یہ حاجیوں کا لشکر۔ جب آواز دی اے حاجیوں ذرا میرے قریب آؤ، عباس نے حاجیوں قریب کیا، قریب کرنے کے بعد ایک مرتبہ غور سے حاجیوں کو دیکھا ہے، حسین سے آنکھیں ملائی، اجازت لیے، مولا اجازت دے تو میں بتاؤں آپ کی شخصیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اجازت ہے۔ اب جیسے غازی عباس خانہ کعبہ کی چھت پر حاجیوں سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ پہلے خطبے کا پہلا جملہ پڑھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتسدون طریق البیت الامام البررہ من ہو احق بہ من سائر البریہ ومن ہو ادنی بہ ولولا لکم حکمت حلیمہ۔ تاریخ اسلام میں غازی عباس نے ایسا خطبہ خانہ کعبہ کی چھت سے دیا کہ لوگ دنگ رہ گئے۔ اب غازی عباس نے خطبے کا پہلا جملہ پڑھا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ اے حاجیوں تمہیں پتہ ہے جس کو قتل کرنے کے لیے تم آئے ہوئے ہو وہ حسین کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس گھر کو شرف بخشا، اس گھر کو مشرف بنایا اس کے بابا کے قدم کے صدقے میں۔ اللہ نے اس گھر کو مشرف کیا، مشرف کیا اس کے بابا کے صدقے میں، حسین کے بابا کے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کے صدقے میں۔ میرے ہاتھ جوڑ دیا غازی عباس کی بارگاہ میں، مولا علی تو آپ کے بھی تو باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیو جیو جیو۔ بس دو جملے اور وقت نہیں ہے، نماز کا وقت ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑا۔ رات کی مجلس میں پورا خطبہ پڑھیے، تشنگی رہ جاتی ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر
पूरा खुद दीन इस्लाम है दीन फितरत, दीन इस्लाम है दीन फितरत, इस पे ईमान लाना पड़ेगा। और ये वो सच्चाई है जिसके आगे, ये वो सच्चाई है जिसके आगे कुफ्र को सर झुकाना पड़ेगा। वाह, दो बच्चे हुए। चलिए बस एक जुम्मा खत्म हो जाएगी। हाथों को जोड़ा गाजी अब्बास ने, हाथों को जोड़ा, और जोड़ने के बाद एक जुम्मा मैंने जोड़ा। गाजी अब्बास मौला, आप ये कह रहे हैं कि खाने काबा को अल्लाह ने मुशर्रफ बनाया, कामयाब बनाया, मुशर्रफ अदा किया, फजीलत खाने काबा को दी हुसैन के बाबा के कदम के सदक़े में। आप ये भी तो कह सकते थे अल्लाह ने इस खाने काबा को मुशर्रफ बनाया मेरे बाबा के सदक़े में, मेरे बाबा के सदक़े में। एक बता गाजी अब्बास आवाज़ थे मेरे जाकिर, ये कर सकता था मैं, लेकिन मैं क्या करूं, इमाम का तारुफ इमाम से होता है, गुलाम से नहीं। खत्म हो गई बेटी। क्या करूं मेरे जाकिर, इमाम का तारुफ इमाम के जरिए होगा ना, गुलाम के जरिए। मैं तो गुलाम हूं, कसम खुदा की हमारी जाने कुर्बान हो गाजी अब्बास के ऊपर खून नहीं देखा, एहतराम को देखा कि जब हुसैन सामने मौजूद हो तो फिर अपना तारुफ गुलाम से करवाना होगा, आका की निस्बत से नहीं करवाना होगा। अच्छा, खाने काबा को गाजी अब्बास कह रहे हैं कि अल्लाह ने खाने काबा को मुशर्रफ बनाया इनके बाबा के कदम के सदक़े में। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक अली ने कदम नहीं रखा था तब तक खाने काबा मुशर्रफ नहीं हुआ था। जब तक अली ने खाने काबा में कदम नहीं रखा था तब तक खाने काबा एक मकान था, एक घर था, अल्लाह का घर था। दुनिया पहचानती नहीं थी, जानती थी, पहचानती नहीं थी। दुनिया ने कब पहचाना? जब अली ने खाने काबा में कदम रखा। ए मुसलमानों गौर तो कर लो, ए मुसलमानों गौर तो कर लो, तुम हज करके आते हो, हज से पहले तुम्हारा नाम मुक़द्दस होता है, तुम्हारा नाम फला होता है, तुम्हारा नाम कादरी होता है, तुम्हारा नाम जिलानी होता है, तुम्हारा फला फला नाम होता है। लेकिन जब हज करके तुम आते हो, खाने काबा का तवाफ़ करके वापस अपने मुल्क को आते हो, अब तुम्हारे नाम के आगे हाजी लगता है, फला हाजी साहब, फला हाजी साहब, फला हाजी साहब, फला हाजी साहब, फला हाजी साहब। तो जो बात खत्म हो जाएगी, फला हाजी साहब, फला हाजी साहब। ऐ मुसलमानों जरा बाजार से होश के नाखून खरीद लो, दिमाग पे सर पे हाथ रख के पूछो कि जब तक अली ने कदम नहीं रखा था खाने काबा में तो जब तक अली ने खाने काबा में कदम नहीं रखा था कोई हाजी नहीं कहला सकता था, कोई हाजी नहीं गया। आज तुम दुनिया में आने के बाद, अपने वतन पहुंचने के बाद तुम्हारी डिजायर होती है, चाहत होती है हमें हाजी से नाम से पुकारा जाए, हमें अलकाब के नाम से पुकारा जाए। जरा सा गौर करना, अपने जरा दिलो दिमाग पे झांकना, अगर कल अली खाने काबा में न होता तो कोई हाजी भी न होता। एक सलवात पड़े बाबा से बदन मिलकर। हो जाए, सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो। क्या बात है। अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे? अली को छोड़ के किबला कहाँ से लाओगे? हलाल जादों का सिजरा कहाँ से लाओगे? और जिसे भी चाहो बना लो खलीफाए उम्मत, जिसे भी चाहो बना लो खलीफाए उम्मत, मगर गदीर का मौला कहाँ से ला? हक बात है, हक बात है। सीने में दिल है, दिल में अली की मोहब्बत है, ज़बान पे हक तो आएगा ही। एक सलवात पढ़े बाबा दे बदल मिलकर। चलिए रात में आमादा रहेंगे, अगर इंशाअल्लाह वक्त रहा और आप लोगों की समातें मेरे साथ रही तो मैं गाजी अब्बास का मुकम्मल खुतबा कर दूंगा। ज़ान मोहतरम यहीं से बात शुरू करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐ मुसलमानों ज़रा सा होश के नाखून खरीदो, गौर करो। आज तुम हाजी हाजी कहला रहे हो, ये अली का सदका ही तो है। अगर अली खाने काबा में ना आता तो शरीयत कहाँ से हज की बनती?
قبلہ بنا. پہلے تمہارا تو قبلہ بیت المقدس تھا, بیت المقدس میں مسلمان نماز پڑھتا تھا. یہ تو علی کے آنے کے بعد اللہ نے کہا رسول اب وہ قبلہ چھوڑ دے, اب نیا قبلہ تیار کر, کیونکہ میرا علی زمین پہ اتر گیا, کیونکہ میرا علی اب زمین پر اتر گیا ہے, میرا علی خانہ کعبہ میں آ گیا ہے. تو پتہ چلا خانہ کعبہ کو مشرف کس نے بنایا؟ علی نے. اب انصاف لگاؤ, جس کے قدم میں اتنا اثر ہو کہ وہ خانہ کعبہ میں رکھ دے تو قبلہ بنا دے, جس کے قدم میں اتنا اثر ہو, اللہ نے اتنا اثر علی کے قدم میں رکھا ہے, اگر خانہ کعبہ میں قدم رکھ دے تو گھر کو قبلہ بنا دے. اگر کوئی انسان علی کی پوری زندگی کو اپنے وجود میں اتار لے تو سلمان بنا دے, سلمان بنا دے. ہاں عزیزان محترم ہے, انسان متوجہ ہو اور اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرے. 8 محرم عزیزان محترم, یہی وہ غازی عباس عزیزان محترم ہے. بڑے کمال ہے غازی عباس کے. اشرا چاہیے مجھ جیسے ذاکر کو پڑھنے کے لیے غازی عباس پہ, مکمل اشرا غازی عباس کے فضائل و مصائب پڑھنے کے لیے عزیزان محترم ہے. ایک سے ایک ایسے ایسے کرامات ہیں, ایسے ایسے غازی عباس کے دہلیز کے معجزے ہیں کہ انسان حیرت کرے گا, سننے کے بعد حیرت کرے گا. ایک دہلیز ہے غازی عباس کی. ایک مومنہ عباس کی زری سے لپٹ کر کہتی ہے مولا مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے. غازی عباس نے دعا قبول بھی کی, دعا قبول بھی کی. بیٹا عطا ہوا, بیٹا بڑا ہو گیا. ایک دن ماں نے چاہا اپنے بیٹے کے ہمراہ غازی عباس کی زیارت کرنے کے لیے چلوں. بیٹے کو ساتھ لیا, ماں چل رہی ساتھ میں. گھر سے غازی عباس کا حرم فاصلے پہ تھا. راستے میں غازی عباس کے فضائل سنا رہی تھی. ماں اپنے بیٹے کو غازی عباس کے فضائل سنا رہی تھی. ماں نے پوچھا, بیٹے نے پوچھا اماں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا ہم باب الحوائج کی دہلیز پہ جا رہے ہیں, علی کے بیٹے کی دہلیز پہ جا رہے ہیں. بیٹے نے پوچھا اماں یہ کون ہے, باب الحوائج کون ہے؟ کہا یہ حسین کے بھائی ہے, علی کے لخت جگر ہے, فاطمہ کی تمنا ہے, علی کی دعا ہے. فضائل پہ فضائل پڑھے. کربلا میں بڑے کارنامے تھے, بہت بہادر تھے. دنیا علی کو نہیں دیکھی تھی, جب عباس کو دیکھتی تھی علی یاد آتے تھے. عباس تمام فضائلیں پڑھتی جا رہی تھی. اسی فضائل کے دوران غازی عباس کا حرم آ گیا. اب جب حرم آیا, حرم سے لپٹ کر اس کی ماں گریا کرنے لگی. اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی. جب گری خدام آگے بڑھا, جب دیکھا یہ خاتون اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. سنیے گا جملہ مصائب کا. ذریعہ عباس پہ یہ خاتون رخصت ہو چکی تھی. اب باپ بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. ایک مرتبہ خدام آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد بچے سے کہتا اگر تم اجازت دو تو تمہاری ماں کے غسل و کفن کا انتظام کیا جائے. بچے نے کہا کچھ لمحے کی اجازت دے دو, کچھ لمحے کی اجازت دے دو, میں کہیں جانا چاہتا ہوں. جب میں وہاں سے واپس پلٹوں تو میری ماں کو غسل و کفن دے. جملہ سننا عزیزان محترم, میری ماں کو غسل و کفن دے دینا. کا اجازت ملی. بچہ راہ کوفہ کی طرف پڑھنا شروع کیا, راہ نجف کی طرف پڑھنا شروع کیا. بیچ راستے میں ایک سوار نے اس بچے کو روک دیا. بیچ راستے میں, جملہ مصائب کا سننا, بیچ راستے میں ایک سوار نے اس بچے کو روکا اور پوچھا اے طفل کہاں کا قصد ہے, کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جانا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ اس بچے نے کہا اے رہوار, اے سوار, میرا راستہ نہ روک, میری دنیا اجڑ گئی ہے. کہا پھر تو بتا کہاں جا رہا ہے, کیا تیری دنیا اجڑ گئی ہے؟ اس بچے نے کہا اے رہوار, میں اپنی ماں کو غازی عباس کی دہلیز پر زندہ لے کر آیا تھا. انہوں نے کہا کہ غازی عباس ابو الفضل عباس ہے, ان کے دہلیز سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. میری ماں نے غازی عباس کے حرم میں دم توڑ دیا. میں عباس سے کہتا رہا میری ماں کو زندہ کر دیجئے, میں غازی عباس سے کہتا رہا میری ماں کو زندہ کر دیجئے. میں زندہ لے کر آیا تھا, زندہ لے کر گھر جاؤں گا, لیکن میری ایک نہ سنی ہے. ایک مرتبہ رہوار پوچھتا ہے اے بچے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری ماں نے کہا نجف میں ان کے بابا رہتے ہیں. کہاں بابا تو رہتے ہیں عباس کے. کہا وہاں جا کر کیا کرو گے؟ کہا ہم وہاں جا کر ان کے بابا سے عباس کی شکایت کریں گے.
अल्लाह। आपको कोई गम सिवाय मजलूम करबला के। बस मसाहिब का आखिरी जुमला सुनेगा। कहा हम नजफ जाकर उनके बाबा से उनकी शिकायत करेंगे। कहा क्यों शिकायत करोगे? कहा आपने अपने बेटे का नाम अबुल फजील अब्बास क्यों रखा? जब आपकी दहलीज से कुछ नहीं मिलता तो फिर अबुल फजील अब्बास हटा दीजिए, अपने नाम से लगा। तारीख कहती है एक मरतबा रहवार ने कहा तिफल वापस चला जा, हरम अब्बास में वापस चला जा। कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं जाना चाहता हूँ नजफ। कहा तू वापस चला जा, तेरी माँ जिंदा होकर तेरा इंतजार कर रही है। एक मतलब बच्चे ने अपनी माँ की जिंदगी की खबर सुनी तो सवाल किया, ए रहवार तू कौन है? इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि मेरी माँ जिंदा होगी? रहवार ने कयामत भरा जुमला कहा, ए बच्चे तू जिसकी शिकायत नजफ जा रहा है, मैं अब्बास हूँ। अल्लाहु अकबर। गाजी अब्बास ने कहा कि तू जिसकी शिकायत करने मेरे बाबा से जा रहा है, मैं वही अब्बास हूँ। एक मरतबा बच्चे ने कहा कि नहीं मैं नहीं मान सकता, आप अब्बास हैं, मैं नहीं मानूंगा कि आप अब्बास हैं। एक मरतबा गाजी अब्बास ने कहा फिर क्यों नहीं मानोगे मुझे? क्या बात है, क्यों नहीं मानोगे? कहा कि एक मंजर मैं देखना चाहता हूँ, जब उसे देखूंगा तो मैं मानूंगा कि आप अब्बास हैं। कहा क्या मंजर? कहा मेरी माँ ने बताया है कि करबला के मैदान में आपके दोनों बाजू कलम हो गए। मेरी माँ ने कहा, नौजवानों सुनना जुमला, मेरी माँ ने कहा है, कलेजे में ताकत नहीं है बराबर मजलिस पढ़ने से। मेरी माँ ने कहा है अब्बास तुम्हारे दोनों बाजू करबला में कट गए थे, जब तक वो मंजर मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मान सकता। अब्बास ने कहा अच्छा ये बात है। एक मरतबा अपने सर से अबा के दोस्त से अबा को हटाया। अब जब अबा को हटाया शानों से खून टपक रहे थे। जैसे ही अब्बास ने अपने शानों से अबा को हटाया, इस बच्चे ने एक मंजर देखा। अरे अब्बास के दोनों हाथ नहीं है, हाथों से खून टपक रहा है। बच्चा कहता है मुझे महसूस अभी किसी ने अब्बास के बाजू को काटा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।